support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. یہ علمی تحریک یہ ہے کہ تعلیمی بیداری قوم میں پیدا کرنا، یعنی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جس سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایک ہاسپٹل کی کمی کی احساس ہوا بنگلور میں، تو ہم نے ایک ہاسپٹل کی طرف سوچا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہاسپٹل نہیں تھی، یہ ہم ہے، نہ کہ پیسے ہاسپٹل کو کہاں سے آئیں گے، کیسا آئیں گے۔ مسلمان مارواڑیوں کے مخلوط ہوتے تھے، کیونکہ اب مال زر سب رہن رکھ دیتے تھے، وہ چھڑاتے نہیں تھے۔ ہر کوئی بھی ادارہ نہیں تھا مسلمانوں کا تاکہ مسلمانوں کو ضرورت کے لیے پیسہ مہیا کریں، کاروبار کے لیے کوئی ادارہ نہیں۔ تو دراصل جب آپ علامین تحریک سے یقینی طور پر تحریک سے آپ جڑے ہوئے تھے، نہ کوئی صرف ایک ادارہ یا کسی چیز سے، تو بہت سارے کام ایسے ہونے تھے جو آپ کی نمائندگی میں اور آپ کی رہبری میں ہونا تھا اور آپ کر رہے تھے، لیکن آخر دو چار ایسے ہوں گے جو آپ کے من کے مطابق کام ہوا ہوگا، آپ کی خدمات زیادہ سے زیادہ رہی ہیں، جو یقیناً جب آپ کی خدمات رہی ہوں گی ایک ذری دور جسے کہا جا سکتا ہے، اور آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یقیناً جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آج بھی مجھے نہیں مل سکی، کیا وہ کچھ ایسی اب کہیں بول دیں گے پورا کام رحمان خان سے ہو گیا، پورا کام ڈاکٹر ممتاز کا ہے، یہ ایک آدمی، میں یہ اس میں کتاب میں لکھا ہوں اور اسے ڈیڈیکیٹ کیا ہوں کہ ان ہزاروں علمین کے چاہنے والے، علمین کی ترقی میں ساتھ دینے والے، دن رات کام کرنے والوں کو میں نے یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کی۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر ڈاکٹر کے رحمان خان، سابق ممبر پارلیمان اور سابق مرکزی وزیر کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی اس موجودہ دور میں کس طرح تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کے تئیں ان کو بیدار کرنے اور ان کو بہت آگے تک لے جانے کے لیے کیا سوچا تھا، عملی طور پر انہوں نے کیا انجام دیا تھا، اسے پورے طور پر انہوں نے اپنی کتاب میری یادیں میں سمو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے بہت سارے سوالات جب اس کتاب کے مطالعے ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً سوالات کے ذریعے ہم جو گانٹھ ہے، جہاں پر پیچیدگی ہے اور جہاں پر خود ڈاکٹر رحمان خان صاحب ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ قوم کے تئیں فلاں معاملے کو آگے بڑھایا جائے، ان کو دوسرے انداز سے سمجھایا جائے، تو اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی قوم کی ترقی ویسی نہیں ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بڑے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنتیں ہوتی ہیں، جہد مسلسل ہوتا ہے، اس کے بعد اس قوم کی ترقی کا راستہ کھلتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں جو میری یادیں کے ٹائٹل پیج پر جو 3 الفاظ پر مشتمل ایک چونکا دینے والے الفاظ ہیں، یقین کامل، جہد مسلسل، اس پر بہت ہی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی بچپن سے لے کر اور ابھی تک کی زندگی کو جس طریقے سے سمویا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، وہ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی بچپن سے لے کے ابھی تک صرف جہد مسلسل کا نام ہے۔ لیکن آخری جو خوابوں کی تعبیر ایک بنیادی پوائنٹ ہے جس پر ہم آج بھی بات کریں گے، اور آئندہ بھی اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی تو مستقل یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ کیوں کہ خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسانی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے خوابوں کی تعبیر میں ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا اس بات پر کہ کیا اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دراصل ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی اس وقت کی زندگی سے جس وقت یہ نوجوان تھے، اور جس وقت میں ایک خاص طبقے نے ان کو مانا، سیاست میں ان کو موقع دیا، انہوں نے پورے ایمانداری اور امانتداری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور ساتھ ہی تعلیمی میدان میں
جو قوم کی کسی بھی قوم کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، اس میدان میں آگے بڑھ کر کے ایک قافلے کے ساتھ ایک کی قیادت میں انہوں نے چلنا شروع کیا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا کہ جو قیادت ہے وہ قیادت آغاز میں تو بہت اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں قیادت کے اندر جو ایمانداری اور امانتداری کی بات ہونی چاہیے تھی، جو عنصر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں مل سکا. جس بنیاد پر آج جس تحریک کو انہوں نے آج سے زمانہ پہلے شروع کیا تھا، وہ تحریک آج کیوں وہیں پر پہنچ گئی جہاں سے شروع کیا گیا تھا. آج ہم بات کر رہے ہیں دراصل الامین تحریک کے بارے میں. الامین تحریک، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بہت تفصیل کے ساتھ میں اپنی کتاب میری یادیں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، لیکن جو ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل اس عنوان کے شروع میں جس شعر کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور شاید ہمیں یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی جب ڈاکٹر صاحب اپنی بات پیش کریں گے کہ تعمیر مل کے جس کو کیا ہر اینٹ جوڑ کر، تعمیر مل کے جس کو کیا ہر اینٹ جوڑ کر، بکھرے ہیں وہ ادارے کسی کی انا کے بعد. بہت ایک شعر کا ایک بند ہے، لیکن یقینی طور پر جو حالت زار ہے آج الامین تحریک کی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم اسی شعر کے آغاز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس شعر کے مطابق جو آپ نے اس بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ آخر ہے کیا. جی ازجد صاحب، بہت شکریہ. آپ یہ میرے یہ جو انٹرویو کا دوسرا ایپیسوڈ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے صحیح کہا کہ الامین تحریک میری زندگی کا ایک اہم باب ہے. جو شعر آپ نے پڑھا بہت ہی معنی خیز ہے، یعنی کہ کوئی بھی تحریک، جیسا کہ آپ نے کہا، اپنے آپ میں مل نہیں ہے. وہ تحریک نہیں ہوتی، ایک معجزہ ہو جاتا ہے. تحریک جو ہے محنتوں کے ساتھ ایک، جیسا کہ آپ نے خواب پہلے خواب کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے الامین تحریک بھی ایک بہت ہی معنی خیز تحریک تھی، تعلیمی میلہ. یہ تحریک کا جو روشن باب ہے، اس کا ذکر ڈاکٹر ممتاز صاحب جب بنگلور آئے، ان کا سسرال یہاں تھا. بنگلور آ کر جب ان کو یہ سوچا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ بنگلور میں کوئی مسلمان ادارے، کالج نہیں ہے. کالج ایجوکیشن کا سوال ہے، دوسرے ادارے کا سوال نہیں ہے، کالج نہیں ہے. تو اس وقت پر انہوں نے بنگلور کے چند معزز شخصیتوں کے ساتھ تبادلے لے کے آ کر کے ایک الامین کالج انہوں نے شروع کی، بہت محنتوں کے ساتھ، بہت جدوجہد کے ساتھ. مگر وہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس پر پہلے بہت سے لوگ کام شروع کیے، وہیں ختم ہو گئے، مگر ان کو لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں سے جڑے اور لوگ بھی ان سے جڑے. تو اللہ کرم ایک پہلا پودا الامین آرٹس اینڈ سائنس اینڈ کامرس کالج، اور اس میں ان کے سسرال کا وہی دین ہے کہ عمارت کی بہت ضرورت ہوتی ہے کوئی بیچنے سے، تو انہوں نے ان کے سسرال کی ایک پراپرٹی تھی، اس میں یہ شروع کیا، یہ پودا ڈالا. تو شروع میں بہت سے تکالیف سے ان کو جانا پڑا. لوگ بھی ساتھ تھے، پیسے چندے کے لیے گھر گھر جاتے تھے، گاؤں جاتے تھے، چندہ وصول کرتے تھے. تو کالج کی بنیاد پڑ گئی، لوگوں میں لوگ آنا شروع کرے، بچے داخلہ لینا شروع کرے. اس وقت پر بہت سے لوگ ان کا ساتھ دیا. عباسیہ بیگم مکی کہتے تھے کہ عمل سی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. وہ اس کے پہلے الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے پہلے صدر بھی بنی. تو اس طرح سے ایک ادارہ بن گیا. تو ادارہ بنتے سر لوگ خوشی کا احساس ہوا بنگلور کے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں کالج آ گئے. لوگ آنا بھی شروع ہو گئے، بچے کو داخلہ بھی ملتا گیا. تو یہ پودا
मजबूत पौधा बन गया। तो ये काम 67 से शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी इसका लोगों में भी तशहीर बेची हुई, लोग जानना शुरू। तो ये एक बाब है अल-अमीन तहरीक का, यानी कि तालीम का। तब ये तहरीक नहीं कह सकते, कोई एक इदारा बन जाना, एक इंस्टीट्यूशन बन जाना, एक कॉलेज बन जाना, हम उसको तहरीक नहीं कह सकते। तहरीक का एक उसूल होता है, तहरीक के कुछ विजन से हो जाता है कि तहरीक क्या। ये अल-अमीन तहरीक ये है कि तालीमी बेदारी कौम में पैदा करना, यानी तालीम ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जिससे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अब देखिए, गरीब रिक्शे वाला रहता है, अगर उसके ख़ानदान का कोई एक शख्स तालीम में याफ्ता हो गया तो कंप्लीट उसके सोशल से एकदम चेंज आ जाता है। ऐसे मिसालें हमारे पास, तो कौमों में वो ज़रूरी है। तो ये एक तहरीक जो है तालीमी बेदारी कौम में पैदा करने की, एक तहरीक का रियल जज्बा, ना कि इंस्टीट्यूशन ही चलाना। इंस्टीट्यूट तो होना है, इंस्टीट्यूशन एक मॉडल, जब आप कुछ बनाते हैं तो एक मॉडल बनाते हैं। तो अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी जो है एक मॉडल बन गई। तो अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि लोग जो हमारे कौम में एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस वक्त तक किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पूरे बुजुर्ग लोग छोटे छोटे इदारे चलाते थे, वहाँ किसी को आने का रास्ता नहीं था, काम करने का जज्बा हुआ तो भी इदारे नहीं थे। तो ये अल-अमीन मूवमेंट डॉक्टर साहब ने एक कॉलेज इस्तेमाल करके एक हमारे लोगों को जोड़ने का एक मौका दिया। ये नौजवान भी साथ आने शुरू हुए, तो एक काम है। तो इस तरह से कॉलेज बन गई। कॉलेज बनने के बाद अब हम तब उसके बाद जुड़े, जैसा कि मैं उसमें लिखा है 67 में मुझे कहा गया कि आप एग्जीक्यूट करने आइए। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था और दूसरे छोटे मिलिया और वहाँ था, तो उसे एक इट इज़ बाय इन्विटेशन आई वाज आस्क्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैं बन गया। तो 5 साल में ही रहा। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट उसके बाद में वो बहुत हमें डॉक्टर साहब एक, क्योंकि डॉक्टर साहब अल्लाह का करम था कि डॉक्टर साहब को और कोई रोजाना जिंदगी के लिए दूसरे लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। वो फुल टाइम 24 आवर सोशल वर्कर बन गए। उससे कोई भी बात होती तो सबसे हम जेते। तो इसके बाद क्या हुआ, हम अलग अलग विजन ख्वाब जो है, कौम में हॉस्पिटल नहीं है, कौम के पास हमारे कोई बैंक नहीं है। तो इस तरह के ख्यालात ख्वाब आते रहे। ये इज्तिमा तय से हम करते हैं, डॉक्टर साहब एक ही नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद हमने शुरू किया, पर सोचा कि ये तो कॉलेज चल रही है, अच्छे अच्छे लोग हैं। आप देखिए वहाँ से तालीम याफ्ता लोग अब IAS ऑफिसर बने, बड़े बड़े डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने अल-अमीन कॉलेज से। बाद में एक हॉस्पिटल की कमी की एहसास हुआ बेंगलुरु में। तो हमने एक हॉस्पिटल की तरफ सोचा, कुछ भी नहीं था। सवाल ये है कि हॉस्पिटल नहीं थी, ये हम है, ना कि पैसे हॉस्पिटल को कहाँ से आएंगे, कैसा आएंगे। हमारे पास एक दूसरे इदारों से, दूसरे तहरीकों से ये तहरीक में एक नुमाया डिफरेंस जो आपको नजर आएगा कि पैसों की कमी से तहरीक को कहीं पैसा मसला नहीं था, काम करना जज्बा काम था, इत्तेफाक से काम करने का। तो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया कि हॉस्पिटल शुरू। डॉक्टर साहब, इस उन्वान पर आने से पहले जो चंद बातें हैं वो दरअसल आपसे, चूँकि इस उन्वान के तहत बहुत सारी बातें आपने अपनी किताब में लिखा है, तो जो हमने मुताला किया है कि उसमें आपके पास पैसे नहीं थे, और उस वक्त के जो भी ओहदेदार थे या चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा भी कि आपके पास क्या है, तो आपने कहा कि कुछ नहीं है, पैसे नाम की चीज़ नहीं, जज्बा है, जज्बा के तहत काम करना है। तो लेकिन उससे पहले दरअसल जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आखिर अल-अमीन तहरीक, जो तहरीक बर्पा हुई और डॉक्टर साहब ने ये किया, शुरू किया, उसकी उनकी क़यादत थी। लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि आप दरअसल उस वक्त में CMA में थे। CMA यकीनन तौर पर उस वक्त में कर्नाटक के मुसलमानों का पूरा तर्जुमान होता था वो,
اور جب بھی کسی پولیٹیکل یا اس طرح کا معاملہ تھا تو سی ایم اے کو ابھارا تھا. آپ اس وقت ہیڈ تھے اس کے. لیکن آخر آپ اتنے بڑے ادارہ جو سی ایم اے کام کر رہا تھا اسے چھوڑ کر کے الامین تحریک سے جوڑنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ نہیں دیکھیے، سی ایم اے اور الامین الگ ادارے ہیں. سی ایم اے ایک قوم کا ایک ترجمان جیسا آپ نے کہا، وہ تعلیمی ادارہ نہیں تھا. سی ایم اے یعنی سینٹرل مسلم ایسوسیشن ہے، یہ مسلمانوں کا ایک سینٹر تھا پہلے سے. جو عباس خان صاحب، کلامی صاحب نے 1906 میں ایک مسلمانوں کا اجتماعی ایک پلیٹ فارم بنایا، سینٹرل مسلم ایسوسیشن. تو اس کے بعد لوگ جلتے رہے. ادارہ 40-50 سال کا ہو گیا تھا جب تک ہم اس میں قدم رکھے. 1906 میں ادارہ بنا تو ہم 1976 میں بنے. 70 سال کے بعد ہم نے وہ ادارہ چل رہا تھا، صحیح نہیں چل رہا تھا، اس لیے ہم کو وہاں الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے آنے پڑے گا. تو اس کے اغراض و مقاصد ہی الگ ہیں. یہاں تعلیم، ہمارا مقصد تعلیم تھا. تعلیم وہاں اہم نہیں تھی. وہاں کے حکومت سے مشورہ کرنا، ملت کے مسائل کے دوسرے جو پولیٹیکل ہوں گے، سوشل ہوں گے، اس کا دائرہ وہ تھا. اس میں ایجوکیشن بعد میں ایڈ ہوا مگر مین دائرہ تھا. تو الامین آپ کے زمانے میں عباس خان کالج نہیں تھا؟ عباس خان کالج تبھی شروع ہوا تھا، تبھی ہائی اسکول چل رہی تھی. اس کے بعد عباس خان کالج بگننگ ہوا تھا. الامین پہلے ہو گئی تھی. تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ سی ایم اے سے، اور یہ دیکھا آپ نے کہ سی ایم اے کے اندر جو تعلیمی رجحان ہونا چاہیے تھا یا جس طرح کی بھی وہاں بدعنوانی ہو رہی تھی، آپ اس سے دل برداشتہ ہو کر کے سوچے کہ ہم قوم کی جو تعلیمی ترقی ہے اس میں حصہ لیا جائے. سی ایم اے سے دیکھیے، سی ایم اے ایک جمہوری ادارہ تھا. میں خود لگ بھگ 12-13 سال وہاں کا صدر تھا. اور ایک جو ادارے بہت اسٹیبلش ہوئے ہیں ان میں کچھ چینج لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو اس میں مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں کچھ تبدیلیاں، میرے خواب، ایک ادارہ بڑا 40-50 سال سے کام کر رہا ہے، اسے آسانی سے وہاں میں تبدیلی لانا یا تحریک کو کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں نے وہاں سے ریٹائر ہو گیا، یعنی میں اور پھر کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن. مگر میرا تعاون سی ایم اے کے ساتھ ہے. سی ایم اے کا ادارہ، اس کو جب سی ایم اے کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ سی ایم اے آتے ہوتے اس کے پس منظر میں کچھ بات کروں. یہ ہے کہ سی ایم اے ایک ایسا ادارہ تھا. وہاں بھی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 1906 میں جیسا سی ایم اے شروع ہوا، ہر کمیونٹی کا ایک ادارہ اس میں شروع ہوا. لنگائٹس کا شروع ہوا، بکیلیگاس کا شروع ہوا. آج وہ عروج پہ ہے. 80-90 سال کے بعد بھی وہ ادارے اور سی ایم اے کو کمپیئر کرے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کیوں؟ یہ سوال ہمارے پاس میں اٹھایا ہوں. یہ کیوں ہمیں، ہمارے اکابر، ہمارے جو ذمہ دار اس طرف کیوں خیالات نہیں کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہمارے سامنے ہے. اور آپ نے جب الامین تحریک میں آپ نے انٹری کی، وہاں جب چلے گئے تو آپ نے اپنی کتاب میں 2 سن کا ذکر کیا، ایک تو 69 کا اور ایک 82 کا، 1982 کا. یہ جو گیپ کے درمیان کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ کہاں؟ یہ گیپ کا درمیان کا راستہ، میں الامین کے دوسرے جو ویژنز تھے اس میں الامین ہاسپٹل، یہ دور میں الامین ہاسپٹل، الامین چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ جو میڈیکل کالج کی ٹرسٹ ہوئی، امانت بینک کا، یہ جو الامین کے دوسرے ہم ادارے ویژن کیسے شروع کرے، میں اس میں زیادہ انوالو تھا. الامین تو ایک ادارہ جس سے میں ایک ہی ادارہ ہے الامین تحریک میں جو میں فاؤنڈنگ ٹائم پر نہیں تھا. دوسرے جو بھی ادارے ہیں میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. تو جو سوال یہ ہے کہ ایک ادارہ جو چل رہا ہے، الامین بھی نیا ادارہ ہی ہے، اسی کامیاب. اب سی ایم میں نیا ادارہ نہیں تھا، اس کے اخراج و مقاصد کو پورا کرنے وہاں جو جس طرح کے لوگ آئیں گے ان کا تعاون ملے گا. یعنی جب ہم شروع سے شروع کرتے ہیں تو ادارہ اچھا بن جاتا ہے. تو اس وقت پر میں الامین لگ بھگ میں 71 تک تھا. تو 71 میں ہم ہاسپٹل کا پروجیکٹ لے. ہاسپٹل کا ایک ویژن تھا، چھوٹا ویژن، بیٹھ کے چند لوگ بیٹھے الامین ہاسپٹل، جو ڈاکٹر وحید مرحوم
جو ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں کا ایک چھوٹا ڈسپینسری بھی نہیں ہے کیا بدقسمت قوم بنگلور میں. تو وہ جو ان کا آئیڈیا تھا وہ الامین ہاسپٹل کی بنیاد پر. تو ہم نے بیٹھا سوچا تو اس طرح سے اس میں لگ گئے الامین ہاسپٹل. کسی بھی طرح سے اللہ نے کامیابی ویسی دی بغیر پیسے کے. جو چیز ہونا تھا اللہ مہیا کرتے گئے. تو اس طرح سے ہم الامین میڈیکل ہاسپٹل الامین ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی. اسی دوران میں بینک کی کمی محسوس ہوئی. مسلمان مارواڑیوں کے مخروض ہوتے تھے, ان کی اب مال زر سب رہن رکھ دیتے تھے, وہ چھڑاتے ہی تھے. ہر کوئی بھی ادارہ نہیں تھا مسلمانوں کا تاکہ مسلمانوں کو ضرورت کے لیے پیسہ مہیا کریں. کاروبار کے لیے کوئی ادارہ نہیں تھا. کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں امانت بینک کا ایک الگ ٹاپک ہی کیا ہے. اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ دوران آپ نے پوچھا تب یہ اس کی تاریخ شروع ہوئی اور اس کے بعد الامین میڈیکل کالج کی تاریخ. تو ان دوران جو 71 سے نکلا اور پھر 83 میں الامین لی, یہ دوران میں ہم اس میں انوالو تھے. تو دراصل جب آپ علامہ تحریک سے یقینی طور پر تحریک سے آپ جڑے ہوئے تھے, نہ کہ صرف ایک ادارہ یا کسی سے, تو بہت سارے کام ایسے ہونے تھے جو آپ کی نمائندگی میں اور آپ کی رہبری میں ہونا تھا اور آپ کر رہے تھے. لیکن آخر دو چار ایسے ہوں گے جو آپ کے من کے مطابق کام ہوا ہوگا, آپ کی خدمات زیادہ سے زیادہ رہی ہیں. وہ یقیناً جب آپ کی خدمات رہی ہوں گی ایک زرعی دور جسے کہا جا سکتا ہے, اور آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے یقیناً جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آج بھی مجھے نہیں مل سکی. کیا وہ کچھ ایسی تفصیلات؟ دیکھیے, جو ہمارا خواب تھا کہ تعلیم اور اکنامک بیکورڈنیس, تعلیم کی پسماندگی اور اکنامک بیکورڈنیس, یہ دو بہت ضروری چیزیں کوئی قوم کے لیے. میں پیشے سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. میں بینکنگ جانتا ہوں, بینکنگ کے فوائد جانتا ہوں, بینکنگ سے کیا ہو سکتا ہے, قوم کیسے بدل سکتی ہے وہ بھی جانتا ہوں. ایک تجربہ بھی تھا مجھے, بینکنگ سے لگاؤ تھا, آڈٹ کرتا تھا, بینکوں کے سے منسلک بھی تھا. تو میں نے سمجھا کیوں ہمارے پاس ایک بینک نہیں ہے. تو یہ آسان یعنی سوچنا بھی مسلمان کے لیے ایک یہ ہے کہ بینک, تو کوئی ایسا ہی کہتا کہ مسلمان کیا بینک چلا سکتے ہیں. یہ سوال آج بھی نہیں سوچ پاتے ہیں. نہیں, بینک کا نام لے تو کیا مسلمان بینک چلا سکتے ہیں. تو مسلمان اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ یہ کر دیں. اب اس کے بعد میڈیکل کالج ہے, مسلمان میڈیکل کالج چلا سکتے ہیں. ارے مذاق ہے. اس طرح سے یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں تھے, ذہین لوگ نہیں تھے, کمپیٹنٹ لوگ قوم میں نہیں تھے, یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ صرف سوال اٹھاتے, جواب نہیں ڈھونڈتے تھے. کبھی کبھی افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ادارہ نہیں, پیسے غریب سب مارواڑی کے رہنے وہ بھی بیٹھ گئے, 4 آدمی بیٹھ گئے, ایسا ڈسکس کیے. اور کہیں ہمارا میڈیکل کا ہاسپٹل نہیں ہے, ڈسکس کرے, وہ بیٹھ گئے. میڈیکل کالج سب شروع کر رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کا میڈیکل کالج نہیں ہے. اس طرح سے باتیں ہوتے رہتے ہیں, ہم آج بھی دیکھتے ہیں. تو یہ سب بول کے خالی اپنے آپ کو تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم نے سوال اٹھایا. جواب ڈھونڈنے کی قوم کبھی کوشش نہیں کی. فرق ہمارے میں ہم جواب ڈھونڈیں. ہاسپٹل نہیں ہے تو ہاسپٹل شروع کریں گے, بینک نہیں ہے بہت ہی, اور میڈیکل کالج نہیں چنیں. سب سے اہم میرے زندگی میں جو 2 پروجیکٹس جو میں میرے خواب ان کی تعبیر ہے کہ ایک امانت بینک, ایک میڈیکل کالج, تعلیم سے جڑا ہوں. تو یہ جو بہت ہی میں اس میں بہت جڑ گیا تھا. یعنی امانت بینک میرے, دیکھیے میں جیسا کہ کہا جب 71 کی تھا لگ بھگ میری عمر 32-33-34 سال کی تھی. تب سے 70 سال کے 25-30 سال میرے زندگی کے پروڈکٹیو ایئرس جو کہتے ہیں, یعنی ہر آدمی کی ایک پروڈکٹیو, یہ 25-30 سال میں اسی میں لگا دیا. ایک جستجو تھی, دیوانگی تھی, کیا بھی بول لیجیے. ورنہ
جو یہ مت کو میں توڑنا چاہتا تھا کہ مسلمان بھی بینک چلا سکتا ہے، اس مت کو ہم توڑنا چاہیے. اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اتنا ساتھ دیا کہ جب امانت بینک کا ذکر آیا تو میں بولوں گا کہ ایک اللہ کی دین تھی اور کچھ نہیں تھا. میں بینک کا جب آتا ہے تو کوئی سود اٹیچ کر دیتے، میں اللہ کے نام زیادہ نہیں لوں گا لوگ ہیں، مگر ضروری ایسی اتنی ضروری تھی. چاہے آپ اس میں اور سے میرے تجربے یہ ایک تھا. اور میڈیکل کالج بھی قوم کی اس وقت تک ایک بھی پرائیویٹ سیکٹر میں مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں ایک میڈیکل کالج نہیں. تو ایک میڈیکل کالج کا بھی خواب تھا ہمارے پورے ٹیم کو، سب کا ٹیم اسپرٹ ہے. تو میڈیکل کالج بھی بن گئی 83 میں. تو پہلی ہندوستان کے مسلمانوں کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چھوڑ کر یہ جو تحریک میں سب سے پہلی میڈیکل کالج بنی الامین میڈیکل. تو یہ معمولی لوگوں کے لیے ہوگا، معمولی جو جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی دین تھی. تو یہ کامیابی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں سے جو ہے اب اس میں ٹیم ہے، اب کہیں بول دیں کہ پورا کام رحمان خان سے ہو گیا، پورا کام ڈاکٹر ممتاز کا. یہ ایک آدمی میں یہ اس میں کتاب میں لکھا ہوں اور اسے ڈیڈیکیٹ کیا ہوں کہ ان ہزاروں الامین کے چاہنے والے، الامین کی ترقی میں ساتھ دینے والے، دن رات کام کرنے والوں کو میں نے یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کیا ہوں. یعنی اب ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کا تعاون ہے. یعنی اسی وقت کامیابی ہوتی ہے کہ اللہ ایسی کامیابی دیتا ہے کہ کہیں غیب سے آپ کو مدد آ جاتی ہے. اب ہمایوں مرزا تھے، وہ سوشل ورکر میں کیا بھی زیادہ نہیں تھے، مگر میری دوستی تھی تو میں انوالو کیا. ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ ہاسپٹل کو بلڈنگ مل گئی جو لینا ناممکن نظر آتا تھا. تو یہ اصل میں آپ کی کتاب میں یہ الامین ہاسپٹل کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کیا ہے؟ دراصل پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، 1 روپیہ نہیں ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں، کس بنیاد پر آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی جائے یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے پیسے. آخر وہ کون سا، دیکھیے بتاتا ہوں، دیکھیے کیسے یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ جذبہ ہم نے طے کر لیا کہ یعنی جگہ مل گئی ہم کو. ہمایوں مرزا صاحب کا میں ذکر کیا، ایک بہت ہی معزز شخص سے سر مرزا اسماعیل کے لڑکے تھے، ان کا نام تھا. یہ جو ہاسپٹل اب ہے موجودہ، وہاں ایک بلڈنگ تھی سر حاجی اسماعیل سیٹھ کی ٹرسٹ کی. تو رینٹ کنٹرول میں تھی، وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی. وہ گورنمنٹ کس کو الاٹ کرتی اس کو جاتی، تو وہ الاٹ کر دی تھی گورنمنٹ اگرو انڈسٹریز کارپوریشن. تو وقف والوں نے کہا کہ اگر آپ خالی کرا لیتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں آپ کو لیز کو. وہ خالی کرانا تو ہمارے لینا ناممکن کی بات، ناممکن تھی. تو ہم لے لیے، اگریمنٹ بھی کر لیے ان کے ساتھ. اگریمنٹ بھی وائڈ ہے کیونکہ جب رینٹ کنٹرول میں ہے تو ہم اگریمنٹ کر لیا ہم نے. اس کے بعد ہمارے ہمایوں مرزا صاحب جو تھے، ہم ان کو صدر بنائے تھے الامین میڈیکل کالج کے ہاسپٹل کے. تو ان کی دوستی بہت تھے، وہاں کے چیف سیکرٹری ان کے دوست تھے. ان کو انہوں نے فون اٹھایا، یہ بلڈنگ ہم کو ضرورت ہے. تو انہوں نے آرڈر کر دیا، گورنمنٹ سے ریلیز کر دیا، ہم کو بلڈنگ مل گئی. تب تک میں ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی رینٹ کنٹرول کی بل گورنمنٹ لے لی تھی تحویل میں، وہاں ان کا کاروبار شروع کر دی تھی. تو یہ ایک عجیبہ بلڈنگ مل گئی، ایک ہمت آ گئی. اس کے بعد ہاسپٹل ڈاکٹر وحید صاحب تھے، بہت ڈیڈیکیٹڈ، بہت فیمس فزیشین تھے بنگلور کے. انہوں نے اپنا وقت دینا شروع کیا روزانہ. ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی، آج بھی نظر آتا ہے وہ ہے، وہ بلڈنگ کا نمونہ آج بھی ہے وہاں، جس پہ یہ آؤٹ پیشنٹ شروع کر دیا. کچھ لوگ آئے، ایک شخص ہمارے مالک صاحب کر کے، حاجی مالک صاحب تھے یہاں کے تاجر، انہوں نے ایڈمٹ کیا. انہوں نے کہا اگر ہاسپٹل بنتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں. اس وقت پر 1 لاکھ روپے بہت رقم ہوتی تھی.
تو ہم نے کہا یہ ایک آدمی ملت کا 1,00,000 روپے دینے کی یہ ڈسٹری رکھتا ہے، تو ہم خالی انہیں وعدہ کیا، ہم نے آخری میں دیا، انہیں وعدہ کیا، تو وہ جو اسپرٹ، وہ جو کانفیڈینس پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے بڑا پلان ڈالا لیا 50 لاکھ سے. اس وقت لگ بھگ 1 کروڑ کی بلڈنگ، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو فاؤنڈیشن انسٹیٹیوشن کے لیے ہم گورنر کو انوائٹ کیے، موہن لال سکاڑیا جی تھے. تو اس وقت پر دیوراج اس کی نئی گورنمنٹ بنی تھی، اجی سیٹھ صاحب منسٹر تھے. تو گورنر کے سیکرٹری نے بولا آپ کیوں بلا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ گورنر پروٹوکال کے حساب سے آپ کی پلان سینکشن ہونا ہے، آپ کے پاس رقم ہونا ہے بلڈنگ کے حساب سے، تبھی گورنر آئیں گے، تو مذاق بن جائے گا. تو ہم نے انفلوئنس ایشو کیا کرے، ہم نے اجی سیٹھ صاحب کو، ان کو سب جا کے انہیں بول کے گورنر کو کنوینس کرے، گورنر صاحب آ گئے. اس وقت تک بھی ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہے. کنٹریکٹر سے اگریمنٹ بھی سائن کر دیے، ان کو کہا کہ آپ ہر 15 دن کو آپ ایک بل دیجئے، ہم پیسہ اور ایک 15 دن میں دے دیں گے. اس طرح کا جو بھی خوابی خیالات کر کے ہم نے سب کو مان لیا. اللہ کے اوپر یقین کا ملا. تو اس کے بعد فاؤنڈیشن ہو گیا. گورنر صاحب نے کہا کہ میں پروٹوکول اگر فالو کرتا تو میں آج نہیں آ سکتا تھا، مگر مجھے یقین ہے مسلمانوں کی طاقت ان کا، کہ بنگلور کا مسلمان مہینے میں ایک سنیما جانا بند کر کے وہ پیسے دے دیں تو یہ ہاسپٹل بن جائے. انہوں نے وہ یقین دیا. تو خیر وہ ہو گیا فنکشن. دوسرے دن سے ہم کانٹریکٹ دیے، کام شروع کر دیا. 15 دن کے بعد 2 لاکھ کی بلڈنگ پہ بل آ گئی. تو ہم پریشان تھے. میرا ایک دوست تھا بینک مینیجر، میں اس سے جا کے بولا کہ دیکھو بھئی ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، پر دیکھو ہمیں سب لوگ ہیں، سب امپورٹنٹ ہیں. جب یحییٰ صاحب تھے، منسٹر تھے، سب تھے، ہم نے اس کی دیکھیں، اس کا بھی احسان یاد رکھنا ہے. اس نے کہا اکاؤنٹ کھولو. اکاؤنٹ کھول دیا، چیک بک دے دیا، چیک ایشو کر دو اس کو. تو چیک 2 لاکھ کا پاس کر دیا بغیر پیسے کے. ٹیمپرری روڈ ڈرافٹ دے دیا. وہ جو ہے سین ہی بدل گیا. وہاں سے بلڈنگ آنا شروع ہو گئی، لوگوں میں اعتماد آ گیا. بعد چھوٹے 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 چندے ہمنا شروع. تو یہ اللہ کی دین، جستجو، یقین، مگر اللہ کی کامیابی، اللہ کی مدد. کہیں سے بھی غیبی مدد جو ہم کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بالکل آپ میں یقین ہے، اس کے ذات پر یقین ہے، آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، تو آپ کو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وہ دکھتی نہیں مگر آئے گی. اسی لیے شاید علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کہ یقین محکم آپ کے اندر تھا، آپ نے اپنی قوم کو دیکھا، اپنے لوگوں کو اندر دیکھا، لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی ایمانداری اور امانت داری کو دیکھا، آپ کے ولولے جوش جذبے کو دیکھا، اور لوگوں نے یقیناً مدد شروع کر دی آپ کو. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یقیناً انسانوں کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے، اور وہ یقیناً ہوتا رہا. اور الامین ہاسپٹل کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو یقیناً الامین کالج جو ایک مسلمانوں کا خواب آج بھی ہے، کل تو رہا ہی ہوگا، اور آج بھی ہے جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے میڈیکل کالجز کتنے ہیں، یہ آج اہم سوال ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ سوالات تو مسلمانوں کے اندر ہیں، کرنے کے جذبے تو ہیں، لیکن جواب کے متلاشی نہیں ہیں، جواب نہیں دے پاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر وہ پروجیکٹ جو ہوتا ہے، وہ جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ہدف ہوتا ہے، وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. لیکن آپ کی پوری زندگی جو ابھی تک ہم نے الامین تحریک کا آغاز ہم نے کیا، ابھی الامین تحریک میں بہت سارے ایسے پڑاؤ ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہیں. اور یقیناً جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو طبیعت چاہتی ہے کہ اس تحریک کے حصہ بننے کے ساتھ ساتھ ہم بھی آخری پڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پڑاؤ کو اور آگے لے جائیں، اور آپ سے ایک ایک جو اس میں سوالات تیار ہو رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ جواب کی متلاشی بننا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ذریعے سوالات ناظرین تک پہنچائیں.
اور ناظرین کے سوالات آپ تک پہنچائیں، تاکہ دونوں سوالات مل کر کے جواب ایک سامنے امت کے سامنے آ جائے، اور امت کے جو اندر خلا ہے، جس سوچ کا خلا ہے، جو خلا پر کرنے کی کوشش کی ہے آج برسوں پہلے، آج وہی سوال اگر آتا ہے تو اس کا جواب کیا امت دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہم سوال ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر بات کرتے رہیں گے۔